جی بس کیا بتائیں، کچھ نہیں، تم اللہ کے دین کو چھوڑو گے تو حالت یہی ہوگی۔ کتاب و سنت چھوڑنے کی سزا یہی ہے کہ لوگوں کا نشانہ بنو، لوگوں کی تلوار کی زدوں میں آؤ، لوگوں کی گولیوں کے نشانے بنو۔ یہی ہوتا ہے جو قوم اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی ملت کو، اپنے کتاب کو، اپنے نبی کی تعلیم کو، اپنے اسلاف کی تعلیم کو، اپنے بزرگان دین کی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہے، وہ لوگوں کا لقمۂ اجل بن جاتی ہے، وہ لوگوں کی گولیوں کا نشانہ ہی بن جاتے ہیں۔ اس قوم کی کوئی بنیاد زمین پر باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا لوگوں نے خطاب دیا۔ سب سے پہلا خطاب ان کو یہ دیا گیا کہ امیر المومنین فی الحدیث۔ سب سے پہلے یہ خطاب ان کو دیا کہ بھائی حدیثوں میں سب کے امیر ہیں۔ حدیثیں تو سب کو یاد ہوں گی، آپ کو بھی، ان کو بھی، فلاں کو بھی۔ امام بخاری کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جن کو حدیثیں آتی تھی، اور 6 لاکھ، 3 لاکھ، 7 لاکھ بہت حدیثیں یاد تھی۔ ان کے اساتذہ بھی تھے، ان کو بھی یاد تھی، مگر بہرحال اس دور کے تمام ائمہ نے ان کو حدیث کا خطاب دیا، اور خطاب دیا امیر کا کہ امیر المومنین فی الحدیث، کہ بھائی حدیثوں میں سب سے امیر، سب سے بڑے امیر۔ زیادہ حدیثیں یادیں اس لیے امیر نہیں، زیادہ حدیث کے فہمی ہیں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جو جمع کی ہے حدیث سندن، بڑی پیاری حدیث، بڑی اچھی جامع ترین حدیث، یہ بڑی اہم حدیثیں ہیں، اس معاملے کو زیادہ انہوں نے سمجھے سامنے رکھا ہے، تو اس لیے وہ امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا۔ دوسرا خطاب ان کو دیا گیا ناصر الحدیث المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، مدد ہوئی کہ نہیں۔ تیسرا ان کو خطاب دیا گیا ناشر الحدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھیلانے والے۔ یہ سارے خطاب حضرت محمد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ملی۔ 62 برس کی آپ کی زندگی ہوئی، 62 سال کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 200 سال بعد پیدا ہوئے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ 13 دن کم، 62 سال، 62 ایئرس میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور انتقال کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ آج چاند رات ہے، آج کیا ہے؟ چاند رات۔ کون سی چاند رات؟ عید الفطر۔ کل کو عید ہے، کون سی عید ہے کل کو؟ عید الفطر رمضان کی، کل کو عید الفطر ہے، آج چاند رات ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس میں ہمت ہے، سب میں ہوتا ہے، اس میں معاملہ ہے کچھ۔ بتاؤ رمضان شریف سے زیادہ کبھی کہیں نمازی دیکھے گئے؟ رمضان کے مہینے میں کتنا بڑا بے نمازی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور چاہے کوئی رمضان کا نمازی بھی نہ ہو، عید کی نماز پڑھنے تو ضرور آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرا بندہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا، بخاری شریف لکھ کر، بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر امام بخاری کا۔ اللہ نے چاہا کہ سارے مسلمان امام بخاری کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اس لیے انتقال کب ہوا کہ پہلے امام بخاری کے جنازے کی نماز پڑھو، اس کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھو۔ دیکھ رہے ہیں مقام؟ اللہ تعالیٰ جب گھما پھرا کے لاتا ہے معاملے کو تو یوں سے یوں لے جاتا ہے۔
یہ تھے جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اتنا قوی حافظہ، اتنا قوی حافظہ. ان کے ایک استاد تھے مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد. انہوں نے کہا کہ امام بخاری کے بارے میں بچوں نے شکایت کی کہ حضرت آپ جو بھی کچھ حدیثیں ارشاد کرتے ہیں ہم ساری لکھتے رہتے ہیں، اور یہ جو بخاری ہے نا، یہ محمد صاحب، یہ آپ کی ایک حدیث نہیں لکھتے. شکایت کر دی. اب اس شکایت اگر ہم کریں تو جھگڑا ہو جائے گا. وہ شکایت کرنا ایسا مقصد نہیں تھا ان کا. مقصد یہ تھا کہ اس کی محنت خراب ہو رہی ہے، اس کا سننا سنانا خراب ہو رہا ہے، دیکھو ضائع ہو رہا ہے اس کی زندگی، دیکھو یہ کچھ نہیں لکھ رہا، ضائع ہو رہی ہے اس کی زندگی. یہ گویا تربیت کا، اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنے کا مطلب تھا. کہتے بھی تھے بھائی لکھ لو یار لکھ لو، وہ کہتے میں نہیں لکھتا. سنتے رہتے تھے خالی. استاد نے کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو. سب لکھتے ہیں، تمہارے لکھنے میں کیا ہاتھ تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا حضرت میں نہیں لکھتا، مجھے ضرورت نہیں لکھنے. ہاں ہم پڑھاتے ہیں، ہمارا پڑھانا بیکار، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت سے تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور تم اس کام سے سنو، اس کام سے نکال دو. اس نے کہا حضرت نکالیں گے، جب سنیں گے تو نکالیں گے کیوں؟ کہا معلوم ہے تمہیں ہم نے 100 حدیثیں پڑھا چکے ہیں، ہم 100 حدیثیں ہم پڑھا چکے ہیں، اور تم نے جو ہے ساری حدیث ایک بھی نہیں لکھی. کہا حضرت سنیے، آپ نے جو حدیثیں پڑھائی ذرا سن لیں. اب شروع ہو گئے حدثنا فلان و فلان و فلان و فلان، اور اس کے بعد پھر مکی بن ابراہیم سے شروع کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پٹاپٹ 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 یکے بعد دیگرے پوری کھڑے کھڑے 100 حدیثیں سنائیں. استاد کہنے لگا بھائی تجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے رہیے. اتنا قوی حافظہ کس کا تھا؟ امام بخاری کا. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کا حافظہ اتنا موٹا، اتنا قوی، اتنا مضبوط ہوا کیسے؟ ہے کہ پوچھتا ہے نا بھائی یہ تجھے کمال جو ملا ہے، اتنا ذہن جو اللہ نے تجھے دیا ہے، یہ کس طرح سے تم نے حاصل کیا ہے، کیسے ملا ہے، آخرکار اس میں کیا ہے تقویت؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ 2 چیزوں کو باقی رکھا. ایک تو میں نے اپنی زبان پر حرام غذا کبھی نہیں رکھی، اور دوسرے کبھی اپنی آنکھوں سے کوئی غلط شے نہیں دیکھی. بس یہ 2 چیزیں میں نے کی ہے، باقی اللہ کا فضل. 2 کام میں نے کیے اور اللہ کا فضل، بس آگے اللہ کا فضل. کبھی دل میں شہوت بری نظروں سے کوئی شے نہیں دیکھی، اور کبھی اپنی زبان پر کوئی غلط چیز، حرام چیز نہیں رکھی. ان 2 کاموں کو میں کرتا رہا، باقی اللہ کا فضل رہا. اس لیے اللہ نے میرے حافظے کو اتنا قوی بنایا. اس لیے ہمارے بہت سارے بزرگاں ہیں آج کل، آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے آپ جا کر کے کہ حضرت بھول جاتا ہوں چیز کو، باتوں کو بھول جاتا ہوں، آپ کچھ تعویذ وغیرہ لکھ دیجئے، یا لڈو مٹھائی کھلا دیجئے، یا پانی پڑھ کے دے دیجئے. تو حضرت صاحب پانی پڑھ کے دے دیتے ہیں اور ایک بات کی نصیحت کرتے ہیں. بتائیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بیٹے دیکھو ذرا فلا فلا چیز کھانا، فلا فلا چیز نہیں کھانا. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں بیٹے فلا فلا چیز دیکھنا، فلا فلا چیز نہیں دیکھنا. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں بیٹے کوئی گناہ نہیں کرنا. اس طرح ایک ایک نصیحتیں شروع کرتے ہیں. گویا یہ ایک علاج ہے، ایک تدبیر ہے انسان کو ٹھیک کر درست کرنے کی. تو انسان اگر گناہ نہ کرے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ قوی رہے گا، اور گناہ کرے گا تو اس کا حافظہ قوی نہیں رہے گا. یہ تھے جناب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حافظے میں بے مثال تھے. ان جیسا حافظہ اللہ بہت کم لوگوں کو دیتا ہے. اتنا بڑا حافظے کا مالک اللہ سب کو نہیں بناتا، کسی ایک کو اللہ عطا فرماتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے، خوبصورت، چھوٹے قد کے تھے، بڑے قد کے نہیں تھے، چھوٹے قد تھا. ہاتھ اور پیر بہت خفیف تھے، بال گھنگریالے تھے، جب چلتے تھے تو کود کود کے چلتے تھے. کود کود سمجھتے؟ ایسا لگتا ہے اٹھاتے ہوئے پیر جیسے ایک دم سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوں. سیم یہی
کیفیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سیل فون بند کر دیجئے، میں نے پہلے ہی شروع میں اعلان کیا تھا، سیل فون بند کر دیجئے، بالکل بند کر دیجئے. میں نے شروع ہی میں کیا تھا. اللہ اتنی توفیق ہمیں نہیں دیتا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں سیل فون بند کر لیں. اتنی توفیق ہمیں نہیں ملی تو آگے کیا ملے گا بھائی؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. بہرحال تو عرض کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ، چال وہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی. امام بخاری نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھیاں بیٹھی ہیں اور میں ان مکھیوں کو اڑا رہا ہوں، ہوا لے پنکھا لے کے فٹافٹ اڑا رہا ہوں. اس خواب کو انہوں نے صبح میں اپنے استاد پر بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا. استاد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ توفیق دے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو برائی آ گئی ہے ان برائی کو تم ختم کرو گے اور جو اچھائی ہے ان اچھائیوں کو فارورڈ کرو گے. اس خواب کی یہ تعبیر. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد پھر مجھے سمجھ آیا مسئلہ کہ سارے ائمہ نے مجھے پھر حکم دیا کہ تم حدیثوں کو جمع کرو. تو اس وقت میں 40,000 حدیثیں گھڑ گئے، غلط بری حدیثیں، غلط حدیثیں، یہودیوں کی پیدا کردہ حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں، بری حدیثیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان 40,000 حدیثوں کو کئی لاکھ حدیثوں کے اندر ملا دیا گیا، جس سے محدثین کو یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ ان حدیثوں میں صحیح کون سی ہے، غلط کون سی. پھر ان لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے، چنے ہوئے لوگ جنہوں نے یہ کام کیا. ان میں سب سے بڑا مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. انہوں نے اس کام کو کیا اور 40,000 حدیثیں نکال کے سائڈ کر کے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اور پھر انہوں نے بخاری شریف کو مرتب فرمایا اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ ہے. بہرحال سوانح امام بخاری کے بہت ہیں، بے شمار ہیں. مختصر اب اثر سمجھ لو ان کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف لکھ رہے تھے انہی کے ہم اثر تھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم بن حجاج، انشاءاللہ صحیح مسلم ہم بخاری کے بعد پڑھیں گے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلم شریف لکھ رہے تھے اور دونوں ہم اثر ہیں اور ایک دوسرے سے حدیث لیتے دیتے رہتے تھے. وہ ان کو لیتے تھے، وہ ان سے لیتے تھے. ایک دوسرے کا بہت ادب کرتے تھے، ایک دوسرے کی بہت تعظیم اور ادب بھی ہوتا تھا. کبھی یہ ان سے حدیث لیتے، کبھی یہ ان سے حدیث لیتے. بہرحال امام مسلم ان کے ہم اثر ہیں اور ایک طرق سے امام بخاری امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور ایک اعتبار سے خود امام مسلم امام بخاری کے استاد ہیں. اب یہ کیسے ہیں اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہ ان کا ہم اثر آدمی ہے. باقی اور جتنے صحیح ستہ کے لوگ ہیں، امام ابی داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اسی طریقے سے سنن اور والے، یہ تمام امام بخاری کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں امام مسلم کے علاوہ. اس لیے امام بخاری امام مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے. اس لیے امام بخاری امام مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے. ان دونوں کی کتابوں کو، صحیح بخاری صحیح مسلم کو صحیحین کہتے ہیں. جب کبھی آپ مجھ سے کوئی حدیث سنے اور میں کہوں کہ صحیح حدیث میں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے. یہ تھا جناب مختصر سا خاکہ اس حدیث کے تعلق سے اور حدیث کے معاملے. اب آئیے، حدیث کی دو قسمیں ہیں. اولا حدیث ایک معروف عمل ہے اور یہ منشائے خداوندی ہے. حدیث کیا ہے؟ منشائے خداوندی یا حکم خداوندی. حدیث کیا ہے؟ حکم خداوندی. اور قرآن کیا ہے؟ کلام خداوندی، کلام اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، وحی ہے کہ نہیں؟ حدیث بھی وحی ہے مگر وہ حکم خداوندی ہے، کلام خداوندی نہیں ہے. کیا معنی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ، اب دیکھو قرآن اب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو رب العالمین کے الفاظ ہیں ٹیکسٹ، یہ بھی اللہ کی طرف سے. دونوں کس کی طرف سے ہے؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے.
اب حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا. اب اس کا جو ترجمہ ہے، حکم جو ہے کہ بھائی اس کا جو حکم ہے نا، حکم سمجھتے ہیں آپ؟ حکم یعنی اس کے اندر جو معنی ہے، مفہوم ہے، یہ مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ مفہوم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور جناب اس کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کہ منشا یا حکم تو خدا کا ہے اور الفاظ کس کے ہیں؟ رسول کے ہیں. اس کو حدیث کہتے ہیں. جس وحی میں کلام بھی اللہ کا ہو، حروف بھی اللہ کے ہو، وہ وحی بڑی وحی کہلاتی ہے. اور جس وحی میں کلام اللہ کے رسول کا ہو وہ حدیث کہلاتی ہے. سمجھ گئے میری بات آپ؟ ہے جی. بس اس سے زیادہ میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا، آپ سمجھیں گے بھی نہیں زیادہ، تو زیادہ آگے بڑھ جائے گا نا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. اب آئیے بخاری شریف کی طرف. ہم بخاری شریف جو ہے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس میں چند اسباق پڑھاؤں گا آپ کو. بخاری شریف پڑھنے کے 8 طریقے بیان ہوتے ہیں. کتنے طریقے؟ 8 طریقے. ایک بخاری شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو سندن معاملہ ہے، کس نے کس سے روایت کیا. مثلا امام بخاری ابھی بتلائیں گے، امام بخاری کہیں گے کہ میں نے روایت کیا امام احمد بن حنبل سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبد الرزاق سے حدیث روایت کی. وہ بیان کریں گے کہ میں نے اپنے استاد معمر بن راشد سے حدیث لی تھی. وہ بیان کریں گے کہ میں نے اپنے استاد حمام ابن منبہ سے حدیث لی تھی. وہ بیان کریں گے کہ میں نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لی تھی. وہ بیان کریں گے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لی. وہ یہ بیان کریں گے اس طریقے سے. اس کو سند کہتے ہیں حضرت. اب ہم یہ جانیں گے کہ امام بخاری کون ہے، ان کا استاد احمد کون ہے، ان کے استاد عبد الرزاق ابن حمام کون ہے، ان کے استاد معمر ابن راشد یمانی وہ کون ہے، ان کے استاد حمام ابن منبہ کون ہے، ان کے استاد ابو ہریرہ کون ہے، ان کے استاد محمد رسول اللہ کون ہے. تو ہم یہ سارا سلسلہ پہچانتے ہوئے چلے جائیں گے. اب اگر ایک آدمی کی زندگی پڑھیں گے تو کتنی نشست چاہیے حضرت؟ 1 گھنٹہ لگا لیجیے. اب سمجھیے 6 آدمی ہیں اور 6 آدمیوں کے بارے میں کم سے کم 1 گھنٹہ کا تو 6 گھنٹے ہو گئے. آپ کتنے ٹائم بیٹھتے ہیں میرے پاس؟ آپ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ بہت مشکل سے 40 منٹ. اس کے بعد گھڑیوں پر نظر چلی جاتی ہے، مول صاحب آپ چھوڑتے ہیں. ہوتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے. اس طریقے کو میں بالکل چھوڑ رہا ہوں. جو موٹا موٹا ہے انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا کسی صحابی کے اہم ترین واقعات. باقی آئمہ جو نیچے والے ہیں ان کو چھوڑ دوں گا، ان کو بیان نہیں کروں گا. اس حساب سے ہم بخاری شریف نہیں پڑھیں گے. یہ بڑے بڑے ان لوگوں کا کام ہے کہ جو رات دن 24 گھنٹے علم حاصل کرتے ہیں، یہ ان کا کام. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی وہ حدیثیں لے لی جائیں جو ہماری جماعت سے سیٹ ہوتی ہوں اور ان کو چھوڑ دیا جائے جو ہماری جماعت سے سیٹ نہیں ہوتی. مثلا میں نماز پڑھتا ہوں تو میں بغیر رفع دین والے نماز پڑھتا ہوں، تو میں ساری حدیثیں بخاری شریف سے وہ لے لوں گا جس میں یہ آیا ہے کہ رفع دین نہیں کرنا، اور جو کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں وہ لے کے بیٹھ جائیں گے جو اسی طریقے سے عقیدہ، اسی طریقے سے اعمال، روزے کے اعمال، طہارت کے اعمال وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام جو اپنی جماعت کو سیٹ ہو سکتے ہوں ان تمام حدیثوں کو لے لو اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دو. ایک طریقہ بخاری شریف پڑھنے کا یہ ہے. ہم اس طریقے پر بھی نہیں پڑھیں گے. ایسا ہی پڑھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے 7-8 رات بٹھا کے لوگوں کو خوب سمجھا دیتے ہیں، یہاں انہیں رکھو، یہاں انہیں رکھو، یہاں انہیں رکھو، باقی اور سب جگہوں سے نظر ہٹا لو کیونکہ ہمارے مطلب کی حدیثیں یہی ہیں، باقی جو دوسری حدیثیں ہیں وہ ہمارے مطلب کو گڑبڑ کر رہی ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو. دوسری جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ دوسری لے لیتے تھے، لیکن سب لیتے بخاری سے ہی ہیں یا اور حدیثوں سے، بہرحال لیتے ضرور ہیں. ہم یہ کہیں گے کوئی بھی نہ حق پر نہیں، سب حق پر ہے. ساری جماعتیں الحمدللہ کیا ہے؟ حق پر ہیں. کوئی بھی نہ حق پر نہیں. سب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ والے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. کوئی تھوڑا کام کرتا ہے، کوئی
زیادہ کام کرتا ہے، لیکن بہرحال سب دین کا کام کر رہے ہیں. ہم اس طریق پر بھی بخاری شریف کو نہیں پڑھیں. ایک طریق بخاری شریف کے پڑھنے کا یہ ہے کہ لغوً اور منشن بحث کی جائے. کیا مطلب؟ کہ ہر لفظ کے مفہوم میں اندر انٹر ہوگا، اس کے جامع بات کو نکالا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کب بیان کیا تھا، کیوں بیان کیا تھا، اس کو جانا جائے. ہم اس کو بھی بیان نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا سبجیکٹ یہ بھی نہیں. بخاری شریف پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ نکالتے ہیں. مثلاً یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ باب السفری فی الوتری، یہ نکال دیں گے. کیا مانا؟ کہ بھائی سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے. اب جتنی حدیثیں ہو سکتی ہیں 5 6 7 حدیثیں وہ پٹ 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 لے کے چلے آئیں گے، اور اس میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضور فلاں سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے وتر پڑھے تھے، پھر ایک سفر میں وہاں گئے تھے تو وتر پڑھے تھے، پھر فلاں سفر میں گئے تھے جب وتر پڑھے تھے، فلاں سفر میں گئے وہاں بھی وتر پڑھے. اس طریقے سے 5 6 حدیث پٹ پٹ لے کے چلے آتے ہیں. کیا مانا؟ کہ امام بخاری ایک مسئلہ رکھتے ہیں، اس مسئلے پر دلیل لاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب پر منطبق حدیث کر دینا. یہ طالب علم کا کام ہے، اس کو بھی ہم نہیں کریں گے. پھر آپ کہیں گے مولانا کون سا طریقہ ہے آپ کے پڑھنے کا؟ آپ نے حل کر دیا. ہم تمام سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف وہی ہم طریقہ اختیار کریں گے جو ہمیں رب نے قرآن میں بتایا. اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. ہم بخاری شریف کو صرف اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں گے بس. کس طرح پڑھیں گے حضرت؟ ہدایت کے لیے پڑھیں گے بس. اللہ تعالیٰ اس بخاری شریف سے ہماری ہدایت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی احادیث کو ہمارے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو ہم بخاری شریف کو عین قرآن کے مطابق پڑھیں گے، یعنی ہدی للناس ہدی للبخاری. ٹھیک ہے، ایسا پڑھیں گے. صحیح رہے گا غلط رہے گا؟ اچھا ہے نا؟ دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. اب آئیے جناب، اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں بخاری شریف کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے وہ عبارت پڑھتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں ہے. ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے 6 نسخے ہیں. کتنے ہیں بخاری شریف حضرت؟ 6 بخاری ہیں. کبھی ایک کے چکر میں رہو، ایک بخاری نہیں ہے، 6 بخاری ہیں. 6 بخاری. اور ہم جو بخاری شریف پڑھتے ہیں یا ہمارے مدارسوں میں جو آج کل بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہ بخاری امام بخاری کی نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ بخاری دوسرے ان کے ایک شاگرد جن کا نام محمد بن یوسف فربری، ان کا نسخہ. یہ وہ نسخہ ہے جو آج کل مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے رکھ کر 90,000 علماء کو پڑھایا تھا. کتنے ہزار؟ 90,000 علماء اکرام کو بخاری شریف امام بخاری نے پڑھائی تھی. اور ان کے استاد، ان کے شاگرد نے، امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف مطر نے لکھ کر کے وہ نسخہ جب امام بخاری کی خدمت میں پیش کیا نقل کر کے، تو انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور تشریح فرمائی، اور جناب عالی اس کو آگے فارورڈ کیا اور کہا کہ اب اس کو ہی پڑھایا جاتا رہے مدارس کے اندر، اس بخاری شریف کو پڑھایا جاتا ہے. تو بخاری کے نسخے 6 ہیں، اور ہم وہ نسخہ پڑھ رہے ہیں جس نسخے کو نسخہ یوسفی یا نسخہ فبربری یا نسخہ محمدی یا یوسفی کہتے ہیں، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اب آئیے عبارت دیکھیے. حدیث کے پڑھنے کے کئی طرق ہیں. آج کیونکہ پہلا دن ہے، میں آپ کو پڑھ کے کئی طرح سنا دیتا ہوں، کیونکہ حدیث قراءتاً جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا کئی طریقے سے، ایسے ہی حدیث کی تلاوت بھی کئی طریقے سے ہوتی ہے. آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. پہلا طریق، قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن البخاری بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین. یہ ایک طریقہ ہے. پھر کتاب الوحی، پھر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ الی آخرہ.
پھر حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ ایک طرف ہے حضرت پڑھنے. دوسرا طریقہ سنیے، غور سے سنیے اس طریقے کو. مدارس میں یہ پڑھا جاتا ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں. کیف بدأ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک ما نوحی والنبیین من بعدہ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ایک طریقہ یہ مدارس میں چلتا ہے. ہم پہلے طریقے کو پڑھیں گے جو میں نے پہلے بتایا نا. اس طریقے میں الفاظ ذرا جدا گانا ہے. اگر میں قراءتن پڑھوں گا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے یہ دو طرق ہیں قراءت کے جو پڑھے جاتے ہیں. ہم پہلے طریق کو استعمال کریں گے. امام بخاری سب سے پہلے اپنی بخاری شریف کا آغاز کرتے ہیں کتاب الوحی سے. وحی سب سے پہلے وحی کو ذکر کیا. حضرت وحی کو ذکر کرنے کے کیا معنی؟ امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب بخاری شریف میں سب سے پہلے وحی کو بتلا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی دین ہے، جتنا بھی دین ہے، جتنا بھی شریعت ہے، جتنی بھی اللہ کی رضا ہے، جتنی بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ کس سے ثابت ہوتی ہے؟ وحی سے. کس سے ثابت ہوتی ہے؟ وحی سے، کلام سے. تو امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کو لا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی بندگی کا طریقہ اپنے بندوں کو سکھانا چاہتا ہے، احکام دینا چاہتا ہے، اپنی رضا کیسے راضی کیا جا سکتا ہے اس کو یہ بتانا چاہتا ہے، دین دینا چاہتا ہے، اسلام دینا چاہتا ہے، طریقہ دینا چاہتا ہے، نظام حیات دینا چاہتا ہے. تو امام بخاری سب سے پہلے وحی لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سارے دین کا مدار وحی پر ہے. کس پر ہے؟ وحی پر. اس لیے امام بخاری سب سے پہلے کیا لائے؟ وحی. پھر امام بخاری نے اپنے اس وحی کے طور پر ایک آیت نقل فرمائی اور نقل دیکھیں سنیے. فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی نازل کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے وحی نازل فرمائی تھی پہلے نبیوں پر، پہلے انبیاء پر، ایسے ہی آپ پر بھی نازل کر رہے ہیں. یہاں اعتراض کیا گیا امام بخاری پر کہ امام بخاری نے اسی آیت کو کوٹ کیوں کیا ہے جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اسی آیت کو کوٹ کیوں کیا جبکہ اور بھی بہت ساری آیات تھی، ان آیت کو کوٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دیا حافظ رحم اللہ نے. اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی تشریعی احکامات شرک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عبادات کیا ہے، ریاضات کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، طریقے کیا ہے، اصول کیا ہے، لا کیا ہے، قانون کیا ہے، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے شریعت، تشریعی احکام سب سے پہلے اگر کسی رسول پر اترے تو وہ سیدنا نوح علیہ السلام. ان سے پہلے نبی آئے ہیں، رسول کوئی نہیں آیا، اور پہلے نبیوں پر وحی تو اترتی رہی لیکن وحی کے اندر بس وقتاً فوقتاً کا بتا دیا جاتا تھا. آدم نے کہا کہ اللہ میں گھر کیسے بناؤں؟ اللہ نے وہی کر دی ایسے بناؤ. آدم نے کہا اللہ میں کھانا کیسے چلاؤں؟ اللہ بتا ایسے چلاؤ. اللہ میں بڑا کام کیسے کروں؟ اللہ بتا ایسے کرو. تو اس طریقے سے یہ ہدایات ہو جایا کرتی تھی، مگر مکمل شریعت کی شکل میں ابھی کوئی ضابطہ نظام موجود نہیں تھا. اس کا آغاز سب سے پہلے ضابطے کا آغاز یا وحی تشریعی یا ایک معاشرہ جو اپنے اصول پر قائم ہو کر اسلامی اسٹیٹ بن سکے اس طریق پر اب
وحی نازل ہوئی تو وہ وحی سیدنا نوح علیہ السلام پر تھی جو نازل ہوئی تھی. تو امام بخاری سب سے پہلے اسی کو لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو مشن نوح کا تھا وہی محمد کا ہے صلی اللہ. بات سمجھ آئی؟ پہلے ہی اقامت دین ٹھوک دیا امام بخاری نے. پہلے ہی امام بخاری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کہ جب تم بخاری شریف پڑھو تو سب سے پہلے اپنے ذہن اس بات کے لیے تیار کر لو کہ ہمیں ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ساری دنیا میں شہادت حق پیش کرے کہ آؤ لوگوں دیکھو مسلمان کیا چاہتے ہیں، مسلمان اس دنیا کو کس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں، مسلمان ایک نظام کیسے چلانا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں نظام اور کیا ہے، قانون کیا ہے، لا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا قرآن حدیث میں ہے. اللہ فرماتا ہے، امام بخاری فرماتا ہے ایسا مت کرو بلکہ تم مثال بن کے لوگوں کو دکھا دو، لوگوں کو یہ نہ دیکھنا پڑے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، بلکہ مسلمانوں تم اپنے عمل سے یہ بات دکھلا دو، ایک معاشرہ ایسا قائم کر کے دکھا دو. تو بخاری پڑھنے والا آدمی بخاری پڑھتے ہوئے سب سے پہلے یہاں جو آئی ہے آیت، اس آیت پر غور کرے اور کہے کہ جو معاشرہ نوح علیہ السلام نے قائم کرنے کے لیے بنیاد رکھی تھی، اسی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آج کل کے مسلمان بھی بہت سارے آپ کو ملیں گے، بالخصوص جماعت اسلامی، اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ایک معاشرہ قائم کیا جائے، اقامت دین کا کام ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا نہیں حضرت، یہ مشن ہمارا نہیں، اقامت دین کا نعرہ ہمارا نہیں. دین کو قائم کریں گے، مثالی معاشرہ قائم کریں گے، مثالی اسٹیٹ بنائیں گے، یہ ہمارا مشن نہیں. یہ مشن نوح علیہ السلام سے لے شروع ہو کر اور محمد رسول اللہ تک چلا، اور حضور نے مثالی معاشرہ قائم کر کے بتلایا. خلفائے راشدین کے دور میں انٹرنیشنل حکومت قائم ہوئی. آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ مشن نوح زندہ ہو، مشن محمدی زندہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی بات؟ بخاری شریف آپ نے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی نا، یہ آپ کو نظر آ رہا تھا کبھی نظر نہیں آیا ہوگا، آج پہلی بار یہ نظر آیا شاید. اللہ ہدایت دے ہمیں، پڑھنے کی توفیق دے ہمیں، سمجھنے کی توفیق دے ہمیں. اس کے بعد امام بخاری ایک عجیب مسئلہ لے کے آگے، حدثنا الحمیدی، اور ہجرت کی حدیث لے کے آگے. حالانکہ بات وہی کی چل رہی ہے، ہجرت کی حدیث کا کیا مطلب؟ اور پھر جو حدیث لائے ہیں اللہ اکبر، وہ حدیث بھی انکمپلیٹ. پھر یہی حدیث آگے چل کے امام بخاری 6 جگہ اور لائے، وہاں کمپلیٹ. شروع میں اس حدیث کو لائے انکمپلیٹ، آگے جو لائے ہیں 6 مرتبہ کمپلیٹ. یہ کیا بات ہے کہ یہاں ادھورا بیان کیا امام بخاری نے حدیث کو، پہلی ہی حدیث کو ادھورا بیان کیا، تھوڑا بیان کیا، اور آگے اسی حدیث کو 6 مرتبہ پورا لائے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ سنو ذرا غور سے، اچھی طرح سن لو بات. یہ جو یہاں آئے ہیں نا الحمیدی، شیخ حمیدی رحمت اللہ علیہ، شیخ حمیدی رحمت اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاد تھے. امام بخاری ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اگرچہ ان سے یہ حدیث ادھوری سنی تھی اور امام بخاری کو یہ حدیث مکمل بھی یاد تھی، مگر یاد والی مکمل حدیث کسی اور استاد سے سنی تھی، ان سے بھی محبت تھی، مگر حمیدی سے زیادہ محبت تھی. اس لیے جن سے زیادہ محبت تھی ان کا نام پہلے آنا چاہیے. امام بخاری نے یہ نہیں دیکھا کہ حدیث ادھوری ہے یا پوری ہے، ادھوری ہی صحیح، آگے پورا کر دیں گے، لیکن میرے سب سے محبوب ترین استاد حمیدی کا نام بخاری شریف میں سب سے پہلے آنا چاہیے. اس لیے بخاری سب سے پہلے حمیدی کا نام لے کے آئے. سمجھ آ رہی بات؟ ایسا ادب آپ کرتے ہیں اپنے ساتھ جا، ابھی آپ مجھ سے حدیث سنیں گے، میرا ادب کریں گے، احترام کریں گے، استاد مانیں گے تو یاد رہے گا، عمل کی توفیق ہوگی. باہر جا کے مولانا بیٹا بہت بدماش ہے، شروع کر دیا نا، جو یہاں پڑھے ہیں سارا ختم. اللہ عمل کی توفیق بھی دے دیں گے.
تو امام بخاری اپنے اس محبوب ترین استاد شیخ حمیدی اس سے محبت زیادہ تھی، ان کا نام پہلے لے کے آگے، حالانکہ یہ حدیث انکمپلیٹ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہجرت کی، یہاں تو حدیث ہجرت میں تو وحی کا ذکر ہے بھی نہیں، پھر امام بخاری وحی کی حدیث ذکر کرنا چاہیے تھی، یہ کون سی انہوں نے ذکر کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ ہم آیت بیان کر کے آئے ہیں پیچھے کہ جناب مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے، اقامت دین کا کام کرنا ہے، اور یہ کام ایک آدمی نہیں کر سکتا، یہ کام سارے لوگ مل کے کرنا ہے، سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جب لوگ ادھر ادھر سے پلیٹ فارم چھوڑ کے آئیں گے تو کیا کرنا پڑے گا حضرت؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ہجرت کرنی پڑے گی۔ اس لیے امام بخاری نے فرمایا اس آیت کا منشا تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب تم سب ہجرت کرو گے۔ تو اے مسلمانوں، جماعت اسلامی ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے، ایسا ہی معاشرہ جو نوح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، اس کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ، کہ ہم ایک مثالی نمونہ معاشرہ قائم کر کے لوگوں کو بتلائیں کہ ہمارا قرآن ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اللہ کی ہدایات ایسے معاشرے کے اوپر ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ یہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جناب آیت کا منشا پورا کرنا ہو تو ہجرت کرنی پڑے گی، اس لیے ہجرت کی حدیث سب سے پہلے لے کے آ گیا۔ سمجھے؟ بخاری شریف پڑھیے نا آپ نے کئی مرتبہ، آپ کو نظر آئی یہ چیزیں؟ کبھی نظر نہیں آئے گی، میں نے کہا نا ہم پڑھیں گے بخاری شریف۔ اب سنیے بخاری شریف اور مزہ لیجیے بخاری شریف کا کیا ہے۔ بخاری شریف مزہ آ رہا نہیں آ رہا حضرت؟ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ہے نا امام بخاری کا بڑا ذہین اور دقیق ذہن۔ امام بخاری وہی کا باب بیان کر رہے ہیں تو وہی کے باب میں وہی کی بات لانے چاہیے تھی، مگر نہیں، ہجرت کی بات لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا حدیث کا مفہوم سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت کر رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب سے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف رکھتے تھے، ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر بیٹھے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو آدمی جو بھی چیز کی نیت کرے گا، خواہ دنیا کی نیت کرے یا آخرت کی نیت کرے، بہرحال اس نے جو بھی نیت کی ہوگی اس کے اس عمل کا یا اعمال کا مدار اسی پر موقوف ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آدمی جو بھی عمل کرے گا، پریکٹیکل جو بھی عمل کرے گا، جس ارادے سے بھی کرے گا، اسی ارادے پر وہ قبول ہوگا۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھنے نکلا، اب اس کا ارادہ پکا نماز پڑھنے کا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو کیا ملے گا؟ نماز کا اجر ملے گا۔ اگر ایک آدمی وہاں سے نکلا اور اس نے جناب عالی وہ چل رہا تھا کسی کام کے لیے، اور چلتے چلتے جناب اس نے دیکھا کہ چلو یہاں جناب عالی یہ فلاں کام کرنا ہے، اور اس کی کوئی نیت اس میں نہیں تھی، تو اس کی نیت کس کی طرف ہوگی؟ اسی کام کی طرف ہوگی جو اس نے کیا ہوگا۔ تو آدمی جیسا بھی ارادہ کرے گا اس کے ارادے کے حساب سے باقاعدہ اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اس کی مثال میں اور اچھی طرح دے دوں، سنیے۔ ہجرت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ آپ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو ایک بندہ مہاجر تھا مکے کے اندر، اس کو پتا چلا کہ جناب ہجرت کر کے لوگ مدینہ چلے گئے ہیں۔ اس کو پتا چلا کہ میری وہ عورت بھی چلی گئی جس عورت سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، وہ عورت بھی مدینہ چلی گئی۔ اب کیا کروں؟ میں بھی پہنچوں نہ پہنچوں؟ اب بیچارے انہوں نے کیا کیا کہ ہاں چلو یار اس سے وہیں چلے جائیں گے، اپنا شادی کر لیں گے، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جناب وہ پہنچ گئے، صحابہ نے اس کو دیکھا، کہا بھی تم تو آرام سے رہ رہے تھے مکے کے اندر، تمہارے وہاں اچھے گھر در تھے، تمہارا خاندان تھا، قبیلہ تھا، تم چھوڑ کے کیسے آ گئے؟ اس نے کہا یار فلانی عورت تھی نا میری، اس سے شادی کرنی تھی، اس کے چکر میں آ گیا۔ اس بات کی اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس چیز کے ارادے سے ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے شادی کے ارادے سے آنا تھا، شادی کا ثواب مل جائے گا، باقی اللہ کے دین کی طرف اس کی ہجرت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تھوڑا سا اور سمجھو، اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات اور واضح ہو سکے انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے
ہجرت کی کہ میں صرف گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے کام کروں گا، تو آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا اور نیکی کے کام کو اختیار کر لیا، تو آپ کی ہجرت کس طرف ہو گئی؟ نیکی کی طرف، اور گناہ سے ترک کی طرف، ادھر نہیں ادھر ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے اور فلاں ٹائم یہ، اور مثال واضح کر دو تھوڑا سا کروں، ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، تجارت ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب یہاں اس کو فوراً ہجرت ہے، یا تو وہ نماز کی طرف ہجرت کرے یا اپنے بیپار کی طرف ہجرت رکھے، وہ دونوں بھی کر سکتا ہے، بیپار کی طرف بھی رہ سکتا ہے اور ہجرت کر کے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ کے آ سکتا ہے۔ اب اگر وہ ہجرت کر رہا ہے اپنے مال کی طرف، اپنے جان کی طرف، اپنے دکان کی طرف، اپنی شاپ کی طرف، اور اللہ کے اس حکم کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کی ہجرت کس کی طرف ہوگی؟ اس کی طرف ہوگی، نماز اور دین کی طرف نہیں۔ بعد میں اگرچہ وہ ادا بھی کر لے، مگر وہ ادا تو ہو جائے گی، پر اس کے اوپر کیا ثواب مرتب ہوگا یہ الگ چیز ہے۔ جس وقت میں ہجرت کا حکم ہو اسی وقت میں ہجرت کرنی چاہیے۔ ہجرت کا صرف یہ نہیں کہ گھر دار چھوڑ دو، نہیں، بلکہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے۔ خراب زندگی آپ گزار رہے تھے، بری زندگی آپ گزار رہے تھے، آج اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ میں اب اچھی زندگی گزاروں گا، تو آپ آ گئے اچھی زندگی گزارنے، یہ بھی ہجرت ہے۔ آپ اب تک کوئی گناہ کر رہے تھے، آپ نے عہد کر لیا کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب اچھے عمل کروں گا، تو آپ کا گناہ کو چھوڑ دینا، اچھے عمل کا کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے کام ہجرت میں داخل ہے۔ تو میرے دوستو ہجرت کرنی ہے آج کہ نہیں کرنی؟ انشاءاللہ کرنی ہے ہجرت۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہیں؟ ہجرت کرنی ہے۔ کس کی طرف ہجرت کرنی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنی ہے، شیطان کے فریب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، بری زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی کی طرف ہجرت کرنی ہے، غیر جماعت کو چھوڑ کر جماعت کی طرف زندگی کرنی ہے، گھروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ انشاءاللہ کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے ہجرت کروا رہے ہیں امام بخاری۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے اور مختصر سا میں نے کلام کیا ہے انشاءاللہ، کیونکہ کچھ باتیں دوسری آ گئی تھی ایکسٹرا۔ اب آئندہ انشاءاللہ بڑی بڑی پیاری پیاری حدیثیں آئیں گی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔